ڈیل تو ہو کے رہے گی۔ جمیل احمد کے نئے کالم ڈیل تو ہو کے رہے گی، مورخہ 13 نومبر 2024۔ ٹرمپ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر ادنیٰ و اعلیٰ کے منہ میں یہی جملہ ہے کہ ڈیل تو ہو کے رہے گی۔ عبداللہ صاحب قہقہ لگاتے ہوئے بولے۔ میں نے عرض کی جناب، عمران خان مر جائے گا، ڈیل نہیں کرے گا۔ عبداللہ صاحب خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، عمران خان تو واقعی ڈیل نہیں کرے گا، ڈیل تو ٹرمپ یعنی امریکی صدر اور پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کے درمیان ہوگی۔ میرے چہرے کے سوالیہ نشان کو بھانپتے ہوئے بغیر تدارک کے عبداللہ صاحب بولے، جناب من، اب دنیا کی سب سے بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ ٹرمپ حلف برداری کے بعد اگر پہلا کوئی کام کرے گا تو وہ یہ ہوگا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ میں نے عرض کی، عبداللہ صاحب، پاکستان منوان مان جائے گا؟ جمیل صاحب، یہی تو وقت ہوگا جب پاکستانی خزانے کی کنجیاں سنبھالنے والے قارون کے خزانے کی چابیاں سنبھالنے والوں سے تعداد میں زیادہ ہوں گی۔ جمیل صاحب، آپ کو یاد ہے ایک ڈیل سعودیہ نے مشرف کے ساتھ کی تھی جس میں نواز شریف کو پاکستان سے ملک سے باہر بھیجا گیا؟ اس وقت مشرف سے 3 شرائط رکھی گئی تھیں۔ ایک، نواز شریف کے بدلے ملک کے خزانے میں اربوں ڈالر کا اضافہ کیا جائے۔ نمبر 2، نواز شریف 5 سال سیاست میں آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر تیل کے کنوؤں کی نہریں پاکستان کی طرف موڑ دی جائیں، یعنی بہت ہی ارزاں نرخوں پر عوام کو تیل کی فراہمی کی جائے۔ میں نے پہلو بدلتے ہوئے عرض کی، مگر ٹرمپ کیسے؟ جمیل صاحب، ٹرمپ جانتا ہے کہ پاکستان میں کس سے بات کرنی چاہیے۔ ٹرمپ سے مصالحتی انداز میں کہا جائے گا کہ حضور، آپ دنیا کی سب سے قیمتی شخصیت کو مانگ رہے ہیں۔ یہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے جس کے اپنے سائن کروڑوں کے بکتے ہیں، تو کیا آپ اسے مفت میں لے جائیں گے؟ ٹرمپ کہے گا، مانگو، عمران خان کے بدلے کیا مانگتے ہو؟ صاحب فراست کہیں گے، ہماری طرف صرف 3 شرائط ہیں۔ پہلے نمبر پر آئی ایم ایف سے لیا ہوا قرض یعنی $7 بلین کی فوراً ادائیگی تاکہ پاکستان کا قرض صفر ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر عمران خان کی جان کی حفاظت کی ضمانت کے ساتھ عافیہ صدیقی کی واپسی۔ تیسرے نمبر پر خلیجی ممالک سے تیل کی ارزاں نرخوں میں تیل کی فراہمی۔ عبداللہ صاحب، امریکہ $7 بلین کی ادائیگی کیسے کر سکتا ہے؟ اور پاکستان کا بچہ بچہ جب قرض سے آزاد ہو جائے گا تو ملک میں بہت خوشحالی آ سکتی ہے، جس سے موجودہ حکومت کے نمبر تو بڑھ جائیں گے اور پورے ملک میں اس حکومت کی تو بلے بلے ہو جائے گی۔ عافیہ صدیقی کی واپسی بھی سونے پہ سہاگا ہے اور تیل کا سستا ہونا بھی ایک لال و جواہر سے کم نہیں۔ آپ نہیں سمجھیں گے جمیل صاحب، اس ڈیل سے ساری دنیا کو میسج جائے گا، ہاتھی مر کے بھی 1.25 لاکھ کا، عمران خان جاتے جاتے بھی ملک کے بچے بچے کو قرض سے آزاد کر گیا۔ عافیہ صدیقی کی رہائی اور تیل کی فراہمی بھی عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑا نعرہ ہوگا۔ عبداللہ صاحب، ہمارا آئین، مقننہ عدالتیں، یہ سب ہوتا ہوا دیکھ کر آنکھ میں پٹی باندھ لیں گی۔ جمیل صاحب، آئینی ترمیم کس بلا کا نام ہے؟ ایک اور صحیح؟ پھر زوردار قہقہ لگاتے ہوئے شعر سنایا، تو ہے ہرجائی تو اپنا بھی یہی تو اور صحیح، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح۔ اور اس طرح عمران خان تاریخ میں امر ہو جائے گا۔ رہی بات کہ امریکہ $7 بلین کیسے ادا کرے گا، وہ آپ فکر نہ کریں، عرب ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ $7 بلین بآسانی ادا کر دے گا۔ ہماری بحث مزید بڑھتی، میں نے شعر کا مصرع کہا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ جواباً عبداللہ صاحب بولے، ڈیل تو ہو کے رہے گی۔ اللہ حافظ۔